اب تھوڑا سا اس کا جائزہ لیتے ہیں کہ بنو اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. بہت سارے جتنے بھی انبیاء کا تذکرہ کریں سب میں یہ کام ملے گا بطور نمونہ کے. صرف نمونہ کے طور پر داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، دونوں کو علم بھی دیا تھا، عبادات، نماز، یہ چیزیں بھی ساری تھیں، تبلیغ و وعظ و نصیحت بھی چلتے تھے، علم دیا تھا. لیکن صرف ان کا کام علم نہیں تھا. کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. علم سے آگے کیا کیا؟ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ، اللہ نے ان کو مہارت دی تھی، صنعت کاری دی تھی. جنگی سامان بنایا کرتے تھے، قوم کے دفاع کا سامان بھی بنایا کرتے تھے، زریں بنایا کرتے تھے، جنگی لباس بھی بنایا کرتے تھے. صرف جو ہے وہ وعظ و نصیحت، تبلیغ، دعوت دین تک نہیں تھے. اس سے آگے چلیں تو داؤد علیہ السلام جہاں پر دائی تھے، معلم تھے، مبلغ تھے، نبی تھے، پیغمبر تھے، رسول تھے، وہاں ماہر کمانڈر تھے. فرمایا قتل داؤد جالوتا، داؤد نے جالوت کو قتل کیا میدان کارزار میں. تو ان کو وہ کمانڈر بھی تھے، صنعت کار بھی تھے، دائی بھی تھے، علم بھی ان کے پاس تھا. یہ ساری صفات تھی. آگے چلے تو قرآن نے کہا کہ فیصلے بھی کیا کرتے تھے، پنچایتیں بھی لگاتے تھے، عدالتیں بھی لگاتے تھے، قاضی بھی تھے، جج بھی تھے. اذ نفشت فیہ غنم القوم وکننا لحکمہم شاہدین، سورہ بنی اسرائیل آیت 78. فرمایا کہ ان کے پاس ایک فیصلہ آیا داؤد علیہ السلام کے پاس کہ ایک شخص کی بکریاں دوسرے شخص کے کھیت کو خراب کر گئی ہیں، اس میں چر گئی ہیں. اب دونوں فیصلہ لے کر آئے. داؤد علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ جس کا کھیت کا نقصان ہوا ہے بکریاں اس کے حوالے کر دو. سلیمان علیہ السلام بیٹا باپ سے فیصلے میں، اپنی قوت میں اور اس طرح فہم و فراست میں آگے بڑھ گیا. سلیمان علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا کہ نہیں ایسے نہیں ہوگا، اس کا فیصلہ اس لیے ہوگا کہ یہ بکریاں کھیت والے کے حوالے کی جائیں، یہ اس سے فائدہ اٹھاتا رہے، کھیت بکریوں والے کے حوالے کیا جائے جب تک کھیت دوبارہ صحیح ہو کر پہلی حالت میں جو نقصان سے پہلے تھا تب تک اس حالت میں واپس نہیں آتا. کھیت اس کے پاس رہے گا، بکریاں اس کے پاس، اس کو کھیت اوکے کر کے پہلی حالت ملا کر پھر اس کے حوالے کیا جائے گا. تو دائی بھی تھے، مبلغ بھی تھے، کمانڈر بھی تھے، صنعت کار بھی تھے، پنچایتی جج اور قاضی بھی تھے. تو یہی ہے، قوم کے کاموں کو سنبھالا تھا، قوم کی خدمت کر رہے تھے، قوم کی ضروریات کو پورا کر رہے تھے، قوم کے لیے ٹھہرے ہوئے تھے. صرف دائی نہیں تھے، صرف وعظ و تبلیغ اور نصیحت اور عبادات تک محدود نہیں کرتے، قوم کے سارے کام سنبھال رہے تھے. کانت بنی اسرائیل تسوسهم الانبیاء، مایا کہ بنی اسرائیل ان کے انبیاء جو ہے وہ سیاست کیا کرتے تھے. تو اسی طرح کا ایک دوسرا واقعہ امام ابن جریر طبری نے عبداللہ بن مسعود سے نقل کیا کہ 2 عورتیں آئیں تو ان میں سے دعویٰ ان کا یہ تھا کہ دونوں عورتوں کے 2 بچے، اپنے بچے، ایک کے بچے کو بھیڑیا کھا جاتا ہے تو جو بڑی ہوتی ہے وہ کہتے تمہارا بچہ لے گیا، چھوٹی نے کہا تمہارا بچہ لے گیا ہے. دونوں کا فیصلہ داؤد علیہ السلام کے پاس آیا تو آپ نے فیصلہ کیا کہ یہ بچہ بڑی کا ہے. سلیمان علیہ السلام نے روکا، نہیں فیصلہ ایسے نہیں ہوگا، دوبارہ میں فیصلہ کرتا ہوں. کہا لے آؤ چاقو، لے آؤ، یہ بچہ کاٹتا ہوں، دونوں کو آدھا آدھا دے دیتا ہوں. تب چھوٹی نے کہا کہ بچہ اس کے حوالے کر دیں، مجھے ضرورت نہیں ہے، نہ کریں آدھا. فیصلہ کیا یہ بچہ چھوٹی کا ہے. سمجھانے کا مقصد، مثال دینے کا مقصد حدیث میں نے بیان کیا. فرمایا کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء، بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کیا کرتے تھے. سیاست کی پھر تعریف پر آئیں، قوم کے کاموں کو سنبھالنا، تدبیر کرنا، ترتیب لگانا، قوم کی ضروریات کو پورا کرنا، قوم کو واضح و نصیحت بھی کر رہے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، قوم کے لیے صنعت کاری بھی کر رہے ہیں، جنگی لباس زرے بھی بنا رہے ہیں، کمانڈر بھی ہیں، لڑائی بھی کر رہے ہیں، قتال اور جہاد بھی کر رہے ہیں، فیصلے بھی کر رہے ہیں، پنچایتیں، جج، قاضی بھی ہیں، عدالتیں بھی لگا رہے ہیں. تو یہی ہے سیاست کی تعریف کہ قوم کے کاموں کو سنبھالنا، قوم کی ضروریات کو پورا کرنا. ایک لیڈر اپنے آپ کو، سیاسی لیڈر اپنے آپ کو قوم کے برابر رکھتے ہوئے
آج ہمارے ہاں عالمیہ کیا ہے؟ ہماری مروجہ سیاست، جس کو عام طور پر سیاست کو منافقت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے، وہ سیاست جو قوم کی سیاست ہوتی ہے، آج ہمارے ہاں سیاست ہے بیٹے کی سیاست، وہ میری بیٹی کی سیاست، میری خاندان کی سیاست، میری جماعت کی سیاست، میری پارٹی کی سیاست ہے، قوم کی سیاست نہیں ہے، رعایا کی سیاست نہیں ہے، اس ملک کے باسیوں کی سیاست نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے اقبال نے کہا نا کہ جمال بادشاہی ہو یا تماشائے جمہوریت، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ یہی چنگیزی اس لیے نظر آ رہی ہے کہ وہ دین خارج ہو گیا ہے، سیاست کو دین سے علیحدہ کر دیا گیا ہے، دین والوں کا سیاست کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ سیاست کے علمبردار وہ بن چکے ہیں جن کو قل هو اللہ احد پڑھنا نہیں آتی ہے، اور وہ بن چکے ہیں جو ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ شراب کو رائج کرنا ہے یا پابندی لگانی ہے، ووٹنگ کر رہے ہوتے ہیں کہ سود کی شرح بڑھانی ہے یا کم کرنی ہے۔ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تف ہے ایسی ہماری سیاست پر جو اللہ کے حکام میں، اللہ کے معاملے کے اندر ووٹنگ ہو رہی ہے اور مشورے ہو رہے ہیں۔ کوئی بندہ مر جائے، فوت ہو جائے، اس کے وارث ہوتے ہیں، ورثاء ہوتے ہیں، بیٹا بیٹی ماں باپ جن کے حصے قرآن میں مقرر ہیں، کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ان حصوں پر ڈسکس کرے، ان کے حصے دوبارہ سیٹ کرے یا اپنی مرضی سے دے، وہ اللہ نے تقسیم کر دیے ہیں۔ تو مسلمان سیاست کے نام پر، سیاسی لیڈر کے نام پر بیٹھ جائیں اور شراب پر ووٹنگ کریں، سود پر ووٹنگ کر رہے ہوں، حرام کو حلال کرنے پر، حلال کو حرام کرنے پر ووٹنگ کر رہے ہوں۔ یہی وہ سیاست ہے جو دین سے آ رہی ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ قوم کے کاموں کو سنبھالنا، تدبیر کرنا، ترتیب لگانا، قوم کی ضروریات کو پورا کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ریاست مدینہ ملی، ہم میچ تو بڑا کرتے ہیں نا، ریاست مدینہ، ریاست پاکستان، کیا کیا آپ نے ریاست مدینہ میں جا کر؟ ریاست مدینہ ملی، جاتے ہی پہلا وصف قرآن نے کیا فرمایا؟ الذین امکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، کہ غلبہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، حکمرانی ملتی ہے، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم، برائی سے منع کرتے ہیں۔ آپ مدینے میں پہنچے، پہلا کام مسجد کی تعمیر کیا ہے، یہ غلبہ ملا تھا، یہ اقتدار ملا تھا، یہ ریاست ملی تھی، پہنچتے ہی پہلا کام مسجد بنا رہے ہیں۔ قرآن یہی وصف بیان کیا کہ جب ان کو غلبہ ملتا ہے، اقتدار ملتا ہے، تو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، نیکی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے جو منع کرتے ہیں۔ مدینے میں پہنچے، ریاست ملی، پانی کا انتظام نہیں ہے، لوگ پانی سے مشکل میں ہیں، یہودی کے پاس پانی ہے، بڑا مہنگا بیچتا ہے۔ قوم کے کاموں کو سنبھالا، ضروریات کو پورا کیا، کنویں خریدے اور فری وقف کر دیے۔ مدینے میں خوف کا جو ہے وہ خوف کی حالت اور کیفیت بنی ہوئی ہے کہ دشمن کی طرف سے حملے کی افواہیں ہیں، لوگ باہر نکلے ہوئے ہیں، آبادی سے باہر ہیں، چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں۔ دیکھا دور سے ایک نوجوان گھوڑا دوڑاتے ہوئے سر پٹا رہا ہے، قریب پہنچے تو سبحان اللہ، کون تھے؟ سیاسی لیڈر تھے، خاتم النبیین تھے، والمرسلین تھے، قوم کے کاموں کو سنبھالنے والے تھے، قوم کی ضروریات کو پورا کرنے والے تھے، قوم کے لیے پہرا دینے والے تھے۔ لوگ ٹھہرے ہیں، چیمیں گوئیاں ہو رہی ہیں، حملہ ہونے والا ہے، دور سے ایک نوجوان سر پر گھوڑا دوڑایا، جب پاس پہنچے نبی ذیشان محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جاؤ گھروں میں سرحدوں کو چیک کر کے آ گئے ہوں، کوئی خوف نہیں ہے، کوئی باؤنڈری پر سرحد پر کوئی دشمن نہیں۔ یہ سیاست تھی۔ کانت بنو اسرائیل میں بھی انبیاء سیاست کیا کرتے تھے، فرمایا میں اور میرے بعد جو ہے وہ میرے متبعین وہ سیاست کریں گے۔